اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو اور وہ کہتے ہیں کونو تم ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے کل آپ فرما دیجئے بلکہ ملت ابراہیم دین ابراہیم علیہ السلام کا حنیفاً حنفی تھا وما کانا اور نہ تھے وہ من المشرکین مشرکوں میں سے قولو تم کہو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر وما انزلا اور جو نازل کیا گیا ہے الینا ہماری طرف وما انزلا اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف والاسباطی اور ان کی اولادوں کی طرف وما اوتیا اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وما اوتیا اور جو دیے گئے نبیون نبی من ربہم اپنے رب کی طرف سے لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے بین احدین کسی ایک کے درمیان منہم ان میں سے ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں فَإِن پس اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں بمثل ماندس کی ما آمنتم جو تم ایمان لائے بھی اس پر فقد اہتدوا پس تحقیق وہ ہدایت پائیں گے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر گئے فَإِنَّمَا پس بے شک ہم وہ فی شقاق ضد میں ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس کافی ہے آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ وَهُوَ اور وہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے صبغۃ اللہ رنگ اللہ تعالیٰ کا ومن احسن اور کس کا زیادہ اچھا ہے من اللہ اللہ تعالیٰ سے صبغۃً رنگ ونحن اور ہم لہو اسی کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں کل آپ فرما دیجئے اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہوا اور وہ ربنا ہمارا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ہے ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون خالص ہیں یا تقولون تم کہتے ہو انا بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولادیں کانو تھے ہودن یہودی اور نصارا یا عیسائی کلا فرما دیجئے انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو من اللہ اللہ تعالیٰ سے ومن اور کون زیادہ ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے کاتما جس نے چھپائی شہادت گواہی اندہ جو اس کے پاس تھی من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ومن غاہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو تلک امتن یہ ایک امت تھی قد خلت تحقیق گزر گئی لہا اس کے لیے تھا ما کسبت جو اس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا ولا تسالون اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے یا نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اما ان کاموں کے بارے میں کانو جو تھے وہ یعملون کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں ہم نے پڑھا وقالو اور وہ کہتے ہیں تم ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے یعنی یہودیوں کی یہ کوشش تھی یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ اور عیسائیوں کا کہنا تھا کہ عیسائی ہو جاؤ تہتدو تم ہدایت پاؤ گے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہودی دین یا عیسائی دین ہی دین ابراہیمی ہے آپ فرما دیجئے کہ نہیں بلکہ دین ابراہیم کا حنفی تھا یعنی وہ تمام مشرکوں سے شرک سے بیزار تھے وہ بت پرست گرانے میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی وہ حنفی تھے صرف ایک اللہ کو ماننے والے وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے حقیقی دین تو وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے جبکہ یہودی بھی اور عیسائی بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یہ عیسائی ہونا یا یہودی ہونا جو ہے وہ ہدایت کی علامت نہیں ہے بلکہ ہدایت کی علامت ابراہیم حنیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حنفی یعنی حنفی ہونے سے مراد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا وما کان من المشرکین وہ شرک کرنے والوں میں سے
نہیں تھے، بلکہ آپ فرما دیجئے قولوا آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے، ان کے اس بات کے مقابلے میں تم لوگ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا یعنی قرآن مجید، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولادوں کی طرف، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جو دوسرے نبی دیے گئے من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ سب ہی اللہ کی طرف سے انبیاء آئے اور ان سارے انبیاء نے ایک ہی بات کی، حنیفاً سارے ایک ہی بات، حنفی ایک اللہ کا ہو کر صرف وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم بھی اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے لیے ہم بھی عطائد کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اولاد یعقوب کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسباط سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان کو سبت کہنے کی وجہ یہ ہے، یعنی کہ سبت کے معنی ہے ایک جماعت کے، ایک قبیلے کے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ کل 12 تھے، پھر ہر ایک بیٹے کی ایک اولاد جو ہے وہ مستقل ایک قبیلہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں یہ برکت دی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ مصر میں گئے تھے تو 12 بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلے تو یہ ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلوں کی صورت میں تھے۔ اور دوسری برکت اولاد یعقوب علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء رسول ان کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیث، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یہ 10 نبی ہیں۔ آگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ مانند اس کی جو تم ایمان لائے۔ سورۃ بقرہ شروع سے لے کر یہاں تک ایمان کی حقیقت ہی بیان کی گئی، کہیں مجمل طور پر اور کہیں مفصل طور پر، کیونکہ آمنتم کے مخاطب آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور معتبر صرف اس طرح کا ایمان ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اختیار فرمایا۔ جتنی چیزوں پر یہ حضرات ایمان لائے ان میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، جس طرح اخلاق کے ساتھ ایمان لائے اس میں کوئی فرق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے، انبیاء، رسول، آسمانی کتابیں اور ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان اور اعتقاد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اختیار کیا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اس کے خلاف کرنا یا اس کے خلاف کوئی تعویل کرنا یا دوسرے معنی مراد لینا اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ فرشتوں اور انبیاء اور رسولوں کو جو مقام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل سے واضح ہے اس کو گھٹانا یا بڑھانا یہ ایمان کے منافی ہے۔ جس طرح بعض فرقوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ختم نبوت کا انکار کر کے نبی کے لیے دروازہ کھولنا چاہا، اور قرآن کی ان کی جو واضح الفاظ ہیں خاتم النبیین کو اپنے مقصد میں حائل پایا تو انہوں نے رسول اور نبی کی بہت سی قسمیں اپنی طرف سے نکال لی، جن میں کسی نام کا نام نبی، ذلی، کسی کا بروزی وغیرہ رکھ لیا، اور اس کے لیے ایک گنجائش نکالنے کی کوشش کی جو کہ اصل در حقیقت ایک گمراہی ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام کے ایمان میں کسی رسول کے ساتھ ذلی اور بروزی نہیں لگا، یہ کھلا گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان اگر وہ بھی اس طرح ایمان لاتے جیسا کہ تم ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ایمان، فقط اہتدوا تو ہی وہ ہدایت پائیں گے، اگر وہ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، یعنی آپ اپنے مخالفوں کی زیادہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ آپ مخالفین کی فکر نہ کریں، اللہ آپ کی خود ان سے حفاظت کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ
کہ اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کس کا ہے، اور یہ رنگ ہے حقیقت دین کا رنگ، یہ ملت ابراہیم حنیفہ، اس جگہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر کے بتایا کہ دین در حقیقت اللہ کا ہی ہے۔ تو اس سے پہلے ایک بات عیسائیوں کی ایک رسم کی جو ہے وہ تردید ہو گئی۔ ان کی عادت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس طرح ہم 7ویں دن اس کا ختنہ کروانا سنت سمجھتے ہیں، یہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ 7ویں دن بچے کو ایک رنگین پانی میں نہلاتے ہیں، اور بچائے اس کا ختنہ وغیرہ کروانے کے نا بچے کی طہارت اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہو گئی اور اس پر عیسائیت کا دین پختہ ہو گیا۔ اس آیت نے بتلایا کہ یہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اثر نہیں رہتا، لیکن ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے، اس سے بھی یہ رنگ نجات نہیں دیتا۔ اصل رنگ دین اور ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دوسرے، دین اور ایمان کو رنگ، دین اور ایمان کو رنگ یعنی صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، دین اور ایمان، اس کو رنگ فرما کر اس طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کی ایمان کی علامت اس کے چہرے سے، اس کی حرکات و سکنات سے، اس کے معاملات میں، اس کی عادات سے ظاہر ہونی چاہیے۔ ایک انسان کو بتانا نہ پڑے، آپ کو خود بتانا نہ پڑے کہ آپ مومن ہیں، آپ کی عادتیں، آپ کی حرکتیں، آپ کی سکنات، اگر آپ ایک کافر کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کا اور اس کا اتنا فرق ہو کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، اپنی حرکات، اپنا حلیہ، اپنا لباس ایسا رکھنا چاہیے کہ فرق فیل ہو، محسوس ہو۔ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ آج ہم دوسروں کی اوڑھنے کو، دوسروں کی رسم و رواج کو، دوسروں کے لباس کو اپنے اندر جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، اپنے پہناوے ان جیسے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اس سے زیادہ بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے دین اسلام کا رنگ ہمارے اوپر دے دیا، ہمیں ایک دین اسلام دے دیا، اس رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی بھی رنگ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مومن کی حرکات و سکنات، عادات، اس کے طور طریقے، اس کا لباس ایسا ہو کہ اس میں صبغت اللہ کے رنگ ہو، اس کے صبغت اللہ کی جھلک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَنَحْنُ لَهُ، آگے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اگر تم لوگ باز نہیں آتے تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ مخلص اللہ کے ساتھ، خالص اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ کہ اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ بعض بزرگوں نے اخلاص کی، خلوص کی، مخلص ہونے کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ مخلص جو خلوص ہے ایک ایسا عمل ہے جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں، خلوص کا تعلق دل سے ہے نا، سوچ سے ہے، عقیدے سے ہے، کہ جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ ہی شیطان، وہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، وہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں وہ یہودی اور عیسائی تھے؟ آپ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہودیوں کی کتاب میں اور عیسائیوں کی کتاب میں پہلے سے موجود تھا، یہ جانتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو موجود تھی وہ دیکھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اس گواہی کو چھپایا؟ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس میں عام گواہی بھی شامل ہے کہ ایک انسان کے اوپر جرم عائد ہو رہا ہو، اس نے جرم نہ کیا ہو، دوسرے نے کیا ہو، اور ایک تیسرا آدمی اس بات کو جانتا ہو، وہ چپ رہے، وہ اس بات کو چھپائے، تو وہ بھی اس ظلم میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر وہی بات آ گئی، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی، ایک امت تھی جو گزر گئی، اس نے جو عمل کیے اس کے تھے اور تم نے جو عمل کیے وہ تمہارے ہیں، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اسی طرح
اپنے آپ کو بھی ہر انسان غور کرے کہ کوئی ہمسائی جو عمل کر رہی ہے اس کو باز کرو، ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو اپنے اعمال کی فکر کرو، دوسروں کی بیٹھ کے غیبتیں چگلیاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگ ان جو وہ عمل کر رہی ہے تم اس کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے، تم ان عملوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے جو تم کر رہے ہیں۔ آج ہمارا پارہ پہلا مکمل ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔